نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا جو درس ہے سورۃ التین پر رہے گا انشاءاللہ، تو آئیے اس کو سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التین یہ قرآن مجید میں 95 نمبر 95 نمبر کی سورت ہے، جس میں کہ مکمل 8 آیات ہے اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ ہماری پہلی آیت پر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون۔ اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں واو ہے سب سے پہلے شروعات میں، والتینی۔ واو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ قسمیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہاں پر واو استعمال کرتے ہیں۔ تو والتین، تین انجیر کی قسم اسے کہا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک، بعض علماء کے نزدیک تین اور زیتون یہ دونوں پہاڑوں کے نام ہیں، لیکن تین کا جو اصل معنی ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں انجیر کے۔ تو یہاں پر والتینی قسم ہے انجیر کی، والزیتون اصل میں ہے زیت، زا یا اور تا، اسی سے بنا ہے زیتون، زیتونتن۔ زیتون ایک درخت کا نام ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ زیتون کے درخت سے روشن ہو رہا ہے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی۔ زیتون کے تیل کو بھی کہا جاتا ہے زیتون۔ قرآن مجید میں ہے یکاد زیتها یضیء، سورۃ النور میں آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی کرے۔ تیل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، زیتون کے تیل کے معنی میں۔ تو قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، واو استعمال کیا گیا ہے اور ملایا جا رہا ہے ساتھ میں۔ اس کے بعد وطور سینین، طور اصل میں اس کا جو مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، وہ ہے طا، واو اور را۔ ہم کہتے ہیں توارو، توارو داری و توارہو، کہ گھر کی عمارت، لمبا، لمبی عمارت، پھیلنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے طور کے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں توارہو، فلاں کہ اپنی حد سے تجاوز کر دیا، تجاوز کرنے کے معنی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قریب نہ جانا، اس میننگ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اطوار اس کے معنی مختلف منازل بھی ہوتے ہیں، منزلیں، مرحلے اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ طور
سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، کہ ہم نے تمہیں مختلف منازل میں پیدا کیا، مختلف مرحلوں میں پیدا کیا، مختلف مدارج میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، طور دیکھ رہے ہیں آپ، اسی سے بنا ہے اطوارن۔ مثلاً سورہ حج میں اس کی مفصل آیات بیان کی کہ کس طرح سے ہم نے آپ کو مدارج میں، مراحل میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں سورۃ الحج میں کہ خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، یعنی ابتدا میں تم مٹی سے، من ترابن، ثم من نطفتن، پھر نطفہ بنا کر، ثم من علقتن، پھر خون کا ایک لوتھڑا بنا کر، اور پھر ثم من مضغتن، یعنی اس سے ایک بوٹی بنا کر تم کو پیدا کیا۔ اس کے معنی مراحل، یا مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ کس طرح سے انسان کو پیدا کیا گیا، اس کے ادوار کیا ہے پیدا کرنے کے۔ اس کے علاوہ اس کی جو ایک مراد لی جاتی ہے کہ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے تمہیں اطوار میں، منازل میں، مدارج میں، اطوار میں پیدا کیا ہے، تو اس میں ایک یہ چیز مفسرین شامل کرتے ہیں کہ ہماری پیدائش کے مرحلے، ہماری نمو کے مرحلے جو ہوتے ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو معنی اس کا لیا جاتا ہے اطوارن کا، کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ تمہاری زبان اور رنگ، تمہارے جسموں کے رنگ جدا جدا ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، یعنی کہ جسمانی اور اخلاقی تفاوت ہے، ہر معاشرے میں پایا جاتا ہے، سب چیز جدا جدا ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے، تو وہی معنی ہے۔ اس کے علاوہ اب اس صورت میں جو معنی ہے طور کے، ابھی تک ہم نے دیکھا کہ طور، تا، واو اور را، یہ مادے سے جو ورڈ نکلا ہے اس کے معنی اصل میں کیا ہے۔ اب اس صورت میں جو معنی استعمال کیا گیا ہے طور، تو یہاں پر ایک مقام ہے ایلا، تو اس کے قریب میں ایک خاص پہاڑ کا نام ہے طور۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں، مترجمین لکھتے ہیں کہ جو طور ہے تو وہ لفظ ہر پہاڑ کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ بعض کے نزدیک کہ وہ سلسلہ جو ہوتا ہے کوہ کا، پہاڑ کا سلسلہ جو کہ تمام دنیا میں، تمام قرآن پر محیط ہے، تمام دنیا پر پھیلا ہوا ہے، وہ سب مراد اس میں طور لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القصص میں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور تم نہ اس وقت طور کے کنارے تھے، وَطُورِ سِینِین، طور سینین، طور پہاڑ کے لیے، ایلا کے قریب ایک پہاڑ ہے اس کا نام ہے، اس کے علاوہ تمام پہاڑوں کے لیے بھی لفظ بولا جا سکتا ہے۔ سینین، اب طور سینا کہتے ہیں ہم، سینین اصل میں اس کا جو مادہ ہے سین یا نون ہے، تو یہ طور سینا مشہور پہاڑ کا نام ہے مکمل، قرآن مجید میں ہے سورۃ المومنین میں تخرج من طور سینا، کہ اور درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نے طور سینا میں سے نکالا درخت کو۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں طور سینا، تو یہ طور سینا ایک پہاڑ ہے، مخصوص پہاڑ کا نام ہے، سینا مشہور پہاڑ کہیں گے ہم۔ اس کے بعد والی آیت پہ آتے ہیں وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور حاذا اس میں اشارہ ہے، قریب کے لیے ہے، مذکر میں ہے، واحد ہے، اور یہ البلدی دیکھ رہے آپ، بلدن جی اسم ہے، الف لام لگا کر اسے معرفہ بنا دیا گیا ہے، مخصوص شہر کی طرف، بلدن اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بلد، ہم اس کا جو مادہ ہے با، لام اور دال ہے، البلد شہر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، بلدن یعنی کہ کوئی بھی شہر، ایک شہر، کچھ شہر اس معنی میں، لیکن یہاں پر البلد مخصوص مقام کا نام یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔
اصل میں بلد ہم شہر کو کہتے ہیں جہاں کے لوگ آباد ہو، کثیر تعداد میں لوگ رہتے ہوں. اس کی جو جمع آتی ہے بلادن آتی ہے، با لام الف اور دال بلادن، اور ایک بلدان بھی آتی ہے. سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بحاذ البلد. حاذ البلد یہاں مکہ مکرمہ اس جگہ مراد لیا گیا ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب اجعل ھذا بلدنا آمنا. سورۃ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ اس شہر کو امن کا جگہ بنا دے، تو وہاں پر بھی مکہ مکرمہ مراد لیا گیا ہے. بلدتن طیبتن سورۃ سبا میں کہ پاکیزہ شہر، بلدن عثمانی میں لیا جاتا ہے. بلدن مینس شہر، آبادی. اس مقام پر ہمیں کہیں گے رب اجعل ھذا بلدن آمنا کہ اللہ تعالیٰ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا. تو یہاں پر مکہ مراد ہے، مکہ مکرمہ، اور یہاں پر معرفہ استعمال کیا گیا ہے الف لام کے ساتھ کہ البلدی. بلد کے جو معنی آتے ہیں قبرستان کی میننگ میں بھی لیے جاتے ہیں. کہ پہلا جو ہوتا ہے بلدن شہر جسے ہم کہتے ہیں تو انسانوں کا رہتا ہے، جہاں پر کہ انسان زندہ انسان رہتے ہیں، ان کا مجموعہ ہوتا ہے. لیکن قبرستان میں بھی انسان بستے ہیں، مردے ہوتے ہیں، مردے لوگوں کا مسکن ہوتا ہے، اس لیے اسے بھی قبرستان کو بھی ہم بلدن کہیں گے. تو یہاں پر البلد الامین آپ دیکھ رہے ہیں امین صفت کے ساتھ آیا ہے، امانت دار، معتبر، امن والا. تو یہاں پر جو مراد ہے مخصوص وہ مکہ المکرمہ لی گئی ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اسی طرح البلد الامین، اور اس شہر، اس ھذا یہ قریب کا ترجمہ کیا گیا ہے. سورۃ 3 مکی سورت ہے، اس وقت ان کے سامنے مکہ ہی تھا، کعبہ ہی تھا، تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ شہر، یہ امانت دار شہر یعنی مکہ المکرمہ. اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ الامین استعمال کیا گیا ہے، اس کے معنی معتبر ہونا، امانت دار ہونا، امن والا ہونا، اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. یا مطمئن ہونے کے معنی میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بتائی جاتی ہے کہ وہ امین تھے، امانت دار تھے، دوسروں کی امانتوں کی حفاظت کرنے والے تھے، اسی سے ہی امین البلد الامین موصوف صفت بن کے آیا ہے کہ امانت دار شہر، پرامن شہر. اور اس پرامن شہر کی قسم کا سلسلہ مسلسل ہے کہ قسم ہے انجیل کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے اس پرامن والے شہر مکہ کی. دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس میں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قسموں کے بعد کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. قد ہم نے دیکھے ہیں یقیناً کے میننگ میں استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں پر لقد لام تاکیدی کے ساتھ میں قد کا استعمال کیا گیا ہے، تو اس کے معنی بھی وہی ہوں گے کہ یقیناً. اس میں کوئی بھی چیز کی گنجائش نہیں کہ آپ اس میں بات کریں کہ یقیناً خلقنا. خلق دیکھے ہم نے پیدا کرنے کی میننگ میں آتا ہے، کسی چیز کو بنانا یا بغیر مادے کے بنانا. اس چیز کو ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا. خلقنا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے پیدا کیا. الانسان انسان روٹ ورڈ اس کا نون واو سین ہے. الناسو ہم کہتے ہیں، اناس ہے اصل میں یہ کہ آپس میں مانوس ہو جانے والے. انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حیوان کے لیے. فی یہاں پر یہ حرف آیا ہے، حرف جر ہے، میں کی میننگ میں، اندر کی میننگ میں. احسنی احسن اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ہا سین اور نون. الحسن ہم کہتے ہیں احسان، اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، حسن بھی استعمال کیا جاتا ہے. احسان اور عدل 2 چیزیں بہت زیادہ عام ہیں. دوسرے کا حق ادا کرنا
اور اپنا حق پورا لینا، یہ عدل ہوتا ہے کہ ہم عدل کر رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں کہ دوسروں کو جو حق ہے وہ ان کو مکمل دینے کے بعد اپنا بھی مکمل حق لے رہے ہیں۔ مثلا ہم عدل کر رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں، لیکن احسان جو چیز ہوتی ہے تو احسان یہ ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ عطا کرنا، دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا اور اپنا حق کم لینا، یہ احسان کا درجہ ہے۔ اور احسان جو ہوتا ہے وہ عدل سے بھی بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، عدل سے بھی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے احسان کرنا۔ مثلا ہم کہیں گے کہ یہ اس کی پراپرٹی تھی اور یہ میری، اس میں 2 حصے تھے، تو ایک میں نے اس کو دے دیا، ایک میں نے لے لیا، یہ عدل ہو گیا۔ لیکن اگر ہم یہ سوچے کہ وہ ضرورت مند ہے، ہمارا بھائی ہے، وہ ہم سے زیادہ اس چیز کا ضرورت مند ہے کہ ہم اس کو اور چیز دے، تو 1/3 حصہ ہم جو ہے اپنے بھائی کو دے اور باقی کا ہم رکھیں، 1/3 ہم کہیں گے، تو یہ احسان کا معاملہ ہو جائے گا کہ ہم کم رکھ رہے ہیں، اپنے بھائی کو زیادہ دے رہے ہیں، تو احسان ہے، اور احسان عدل سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اور انسان کو عدل اور انصاف سے کام لینا جو ہے تو واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، لیکن احسان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح کی تم پر پابندی نہیں لگائی ہے کہ تم لوگ احسان کرو، لیکن عدل پہ ہے کہ عدل واجب ہے، کرنا ضروری ہے ہمیں۔ احسن نیکی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کسی اچھی چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے، پسندیدہ چیز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 میں اللہ فرماتے ہیں وَعَدْوٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور پسندیدہ طریق سے پیروی کرنا۔ محسنین نیک بندوں کے لیے بولا جاتا ہے، پسندیدہ بندوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، خدا تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو درست رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے۔ للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے۔ ہم دعا بھی پڑھتے ہیں، تو اصل میں جو حسن اس کا مطلب ہوتا ہے نیکی، اور یہ جو ہے تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور ان پر کسی بھی چیز کی پابندی نہیں ہوتی احسان میں۔ تو احسن بہترین، اچھا، نیک، پاکیزہ، اس معنی میں۔ تقویم، تقویم قیام ہم نے دیکھا ہے، کھڑا ہونا، سیدھا ہونا، کسی چیز کو سیدھا کرنا، اس معنی میں بولا جاتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا۔ تو اس میں جو احسنی تقویم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو اس میں انسان کے عقل، فہم، اس کا قد و قامت، صفات جو ہوتی ہیں انسان میں، جو کہ دوسرے حیوانات سے اس کو ممتاز کرتی ہیں، جو غالب بنا دیتی ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تقویم یعنی کہ سیدھا، بہترین، کھڑا ہونا، اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تقویم کے تعلق سے، ہم کہتے ہیں تقویم السالہ، سامان کی قیمت لگانا۔ اس کے علاوہ جو ہم قوم لفظ استعمال کرتے ہیں، قوم، وہ بھی اصل میں بنا ہے اسی سے، القوم کہتے ہیں۔ یہ جو قوم لفظ ہوتا ہے وہ صرف مردوں کی جماعت پر بولا جاتا ہے، کہ جس میں عورتیں شامل نہ ہو، صرف مرد ہو، تو ویسی جگہ کو ہم قوم کہیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہم نے ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، اللہ تعالیٰ بار بار قوم کا ذکر کرتے ہیں، لیکن مخصوصاً قوم یہ جو لفظ ہے مردوں کی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے، مردوں کی آبادی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں کہ لا یسخر قوم من قوم آیات، کہ کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے۔ تب سوال یہ ہوتا ہے کہ قوم میں تو تمام عورتیں بھی شامل کی جاتی ہیں، مردوں کے ساتھ
عورتیں بھی شامل کی جاتی ہیں. لیکن دیکھ رہے ہم کہ القوم، قوم جو لفظ مراد ہے اس میں صرف مردوں کی جماعت لی جاتی ہے، لیکن قرآن کریم میں جہاں بھی القوم اس لفظ کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے تو وہاں پر عموماً مردوں کے ساتھ عورتیں بھی مراد لی گئی ہے. تمام عورتیں بھی قرآن مجید میں مراد لی گئی ہے، لیکن اصل جو لفظ ہے یہ صرف مردوں کی جماعت پر بولا جاتا ہے. سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر رائی ہے، حاکم ہے. قوامون، قوام ہے عورتوں پر، اس لیے قرآن مجید میں جہاں بھی قوامون، قوام کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس میں عورتوں کو بھی مراد لیا گیا ہے. تو مکمل ترجمہ ہوگا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یقیناً بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے احسن تقویم، اچھی صورت میں، بہترین سانچے میں ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد والی آیت پہ آتے ہیں، 5ویں آیت پر. ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم پھر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. پھر رددناہ، رد اصل میں ہے را دال دال، رد ہم کہیں گے. اس کے جو معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو لوٹانے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. رد ڈھکیلنا، لوٹا دینا. خواہ وہ چیز جو ہے تو خواہ وہ ایک ذات ہو، شے ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو لوٹا دینا، اس معنی میں ہم اس کو استعمال کریں گے. رددناہ، پھر ہم نے اسے لوٹایا، ہو اسے، رددنا ہم نے لوٹایا، ہو اسے، اسفلا اصل میں ہے سفلا، اسفلو یہ علو کی ضد ہے، حقیر ہونا. اعلیٰ ہم کہتے ہیں، اعلیٰ ہونا، اونچا ہونا، برتر ہونا، اوپر ہو جانا، اس کی ضد ہے سفلا سفولن، کہ وہ سافل ہم کہتے ہیں کہ پست، حقیر ہو جانا، اس معنی میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسفلا. ثم پھر رددنا ہم نے لوٹا دیا، اسفلا اسے، ہو اسے، اسفلا نیچے، سب سے نیچے، سافلین نیچے والوں کو ہم کہیں گے. اسی سے بنا یہ سین فالا دیکھ رہے ہیں آپ، اسی روٹ ورڈ سے یہ بھی بنا ہے، نیچے کے معنی میں آئیں گے کہ ہم نے اسے نیچوں سے بھی نیچا کر دیا، اس کی حالت میں اس کو لوٹا کر نیچے سے نیچا کر دیا، یہ معنی میں. اس کے بعد والی آیت پہ آتے ہیں، 6 آیت. الا الذین آمنوا، الا سوائے کی میننگ میں استعمال کیا جا رہا ہے. الذین دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں موصولہ ہے، جمع ہے. الذین جو لوگ، وہ سب جو، اس معنی میں. آمنو ایمان، امن اسی سے بنا ہے یہ آمنو، الف میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے. ایمان ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت محمدی کے زمرے میں آتا ہے ایمان، شریعت محمدی. تو ایمان لانا، توحید کا اقرار کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں داخل ہو جانا، اسے ہم کہیں گے. تو آمنو سوائے، الا سوائے، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، و اور، عاملو عمل کسی بھی کام کو کرنا، فعل کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عمل، جو کہ حیوانات کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، انسانوں سے سرزد کیے جاتے ہیں، اچھے برے دونوں بھی اعمال کی قسم پر یہ لفظ بولا جاتا ہے. عاملو اور جنہوں نے کام کیا، فعل کیا، عمل کیا. الصالحاتی، صالح صالح ہے اصل میں، صلحو فساد کی ضد ہے بالکل، صالح فساد بمقابلہ صالح. صالح نیک، درست، ترتیب
اچھے اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، فساد برے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عامل الصالحاتی جس نے کہ درست اور نیک اعمال کیے، فلہم پس، لہم ان سب کے لیے، تاکیدی ہے، لام زور دینے کے لیے ہے، فلہم پس ان سب کے لیے، ہم ضمیر استعمال کی گئی ہے، جمع میں ہے، مذکر ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، آمنو یہ بھی الذین جمع موصولہ ہے، اسم ہے، آمنو عملو دونوں فعل ہے، جمع میں استعمال کیے گئے ہیں، مذکر کے ہی ہے، فلہم ہم وہ ضمیر ہے، جمع کی ہے، وہ سب معنی میں، تو پس ان کے لیے اجرن، دیکھ رہے ہیں آپ، اجرن اجر ہے، تنوین ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اجرن پر اسم ہے، غیر ممنون، اجر ہم کہتے ہیں جرت دینا، اجرت دینا کہتے ہیں، بدلہ دینا، کسی بھی شخص سے کوئی کام کراتے ہیں تو اس کی پیمنٹ دیتے ہیں، اجرت دیتے ہیں، اسی سے بنا ہے، تو اجرا جزائے عمل، جزا دینا، کسی بھی شخص کو اس کے کام کا جزا دینا، بدلہ دینا، اور اس کے لیے آخرت بہت اہم اور صحیح ورڈ ہے، آخرت کہ جس میں بہتروں کو بہتر بدلہ دیے جانے والا ہے، بروں کو برا بدلہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، تو فلاحم اجرون، اجرون یعنی کہ بدلہ، غیرن دیکھ رہے ہیں آپ، غیرن نہیں کے معنی میں نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، غا یا اور را روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے، نفی کے لیے ہم استعمال کریں گے کہ نہیں، ممنون احسان جتلانا، بڑا خیال کرنا، بڑا اس کے لیے استعمال کریں گے، بے انتہا اس معنی میں استعمال کیا جائے گا، احسان بڑا، تو ہم کہیں گے اجر غیر ممنون۔ سورہ انشقاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل اس طرح کی آیت وہاں پر بھی ارشاد فرمائی کہ لہم اجر غیر ممنون، کہ ان کے لیے بے انتہا اجر ہے، نہ ختم ہونے والا اجر ہے، تو یہاں پر بھی مکمل ترجمہ اسی طرح کا ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے بے انتہا اجر ہے، نہ ختم ہونے والا، اب یہاں غیرون استعمال ہوا ہے، نفی کی میننگ میں استعمال ہوا، تو نہ ختم ہونے والا، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا اجر ہے، بے انتہا اجر ہے، یعنی اس کے بعد والی آیت پر آتے ہیں، فما یکذبو، فما پس کیا، پس ما سوالیہ استفہامیہ کیا کے میننگ میں استعمال کیا جاتا ہے، پس کیا، یکذبو پہلے بھی گزرا، یہ کذبا یکذبو جھٹلانا، جھوٹ کہنا، یکذبو کا تو جھٹلاتا ہے، تو جھٹلائے اس معنی میں استعمال کیا جائے گا، بعدو کبعدو ہم جو پڑھتے ہیں، جو ہم یاد کیا ہوا ہے تو کبعدو پڑھتے ہیں، ہم کا کو بعدو سے ملا دیتے ہیں، اصل میں ہے یکذبو کا، بعدو بالدین، بعدو کی میننگ ہوتے ہیں بعد میں آنا، اس کے بعد اس معنی میں لیا جائے گا، یکذبو کا تو جھٹلاتا ہے، تو کیا تو جھٹلاتا ہے، بعدو بالدین اس کے بعد، الدین بھی حرف ہے، الدین ہم نے دیکھا ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور الدین روز جزا و سزا، قیامت کے لیے، آخرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو بالدین تو کیا تو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، اس کے بعد یہ معنی اس کے لیے جائیں گے مکمل یہاں پر، پھر اس کے بعد والی آیت ہے اور ہماری آخری آیت ہے کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، استفہامیہ ہے، کیا کے میننگ میں استعمال کیا جاتا ہے، حمزہ استفہامیہ، کیا، لیسا نہیں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، بنیادی طور پر یہ فعل ہے، ورب ہے، لیسا نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، الیسا کیا نہیں،
اللہ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ بی احکم، بی حرف ہے، حرف جر ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اصل میں جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ ہے ہا، کاف اور میم۔ الحکم، کسی بھی چیز کے متعلق فیصلہ صادر کرنے کو ہم حکم کہتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ تو الحکم فیصلے کے معنی میں یہاں پر آئے گا، کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنا۔ بِأَحْكَم، سب سے بڑا حاکم، حاکمین، تمام حاکم۔ دیکھ رہے ہیں آپ، حاکمین میں جمع ہے، تمام حاکموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور حاکم، حاکم ہے، ایک ہے، واحد میں بولا گیا ہے۔ تو کیا نہیں ہے اللہ حاکم تمام حاکموں سے بڑا؟ کہ اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے، اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ احکم الحاکمین۔ تو یہاں پر ہماری یہ صورت مکمل ہوئی ہے، ہم نے اس کا ترجمہ دیکھے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھے ہیں۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ التین مکی صورت ہے، اس کا جو پہلا لفظ ہے والتین، اسی کو اس صورت کا نام یہاں پر رکھا گیا ہے۔ اب اس کی مکی ہونے کی جو علامت ہے کہ اس میں سب سے پہلے کہ شہر مکہ حاذا البلد الامین، یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے یہ مکی صورت ہے۔ بہت زیادہ قریب کی چیز کے لیے ہم حاذا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر اس کا زمانِ نزول مکہ بتایا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ اس کا جو موضوع مضمون ہے تو یہ جزا و سزا اصل میں اس کا مضمون ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے سب سے پہلے جو جلیل القدر انبیاء کرام ہیں ہمارے، تو ان کے مقامات کی قسم کھائی گئی ہے۔ التین، زیتون، طور سینا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور ساخت، یہاں پر تو ساخت استعمال کیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے زمین پر۔ فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ امانت الہی کا حامل ہوا ہے انسان، قرآن مجید لینے کا حامل ہوا ہے کہ جسے اٹھانے کی سکت نہ زمین میں تھی، نہ آسمانوں میں، نہ پہاڑوں میں۔ تو ایسی چیز کو انسان نے اٹھا لیا، اس کو پکڑ لیا۔ آدم علیہ السلام کی جو بنی آدم ہے، جو انسان ہے، تو اس کو کس طرح کی عزت بخشی، کس طرح کی ساخت پر ہم نے اس کو پیدا فرمایا، کس طرح اس کے اندر نبوت کے مناصب ہم نے تقسیم کیے، اس طرح کے لوگ ان میں پیدا کیے، اور سب سے اونچا منصب جو ہے تو اس سے حاصل اس کو نصیب کیا۔ تو بعض اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پر جو ہے تو انسان کے متعلق سے اس طرح کے باتیں فرمائی ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں پر بہترین ساخت میں پیدا فرمانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی ہیں، انسانوں کی دو قسموں کو یہاں بیان کیا ہے۔ ایک یہ کہ انسان کو بہترین ساخت پہ تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، لیکن وہ برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس کے بعد، اور اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں کہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اسے نیچے گرا دیتے ہیں۔ اور اس کے ہی برخلاف دوسرا وہ شخص وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین تقویم میں پیدا کیا، بہترین ساخت میں پیدا کیا، لیکن وہ ایمان، عمل صالح کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس گراوٹ سے بچ جاتا ہے، ایک بلند مقام پر قائم ہو جاتا ہے، فائز ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جو بہترین ساخت میں پیدا کرنے کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نیک عمل کریں، صحیح راستے کو اختیار کریں۔ تو یہ چیز اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ بھائی ہم پہلی آیت پر آتے ہیں۔ اب اس میں ہے پہلی آیت والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ اس کی تفسیر میں مفسرین میں بہت زیادہ اختلافات ہیں۔
بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں جو مراد ہے انجیر، تو اس سے مراد انجیر ہے جسے لوگ کھاتے ہیں، اور زیتون بھی یہی زیتون ہے جس سے کہ تیل نکالا جاتا ہے بعض مفسرین کے نزدیک میں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی جو قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں کھائی ہے تو ان کی جو خواص ہے، خوبیاں ہے، جو فوائد ہے، جو فائدے ہمیں اس سے حاصل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کی یہاں پر قسم کھائی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو مقامات کی قسم کھائی ہے۔ تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی مناسبت نظر نہیں آتی کہ پہلے ہم دو کھانے کی چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ کھائے اور اس کے بعد میں دو مقامات کی اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھا رہا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ آگے جو مضمون بیان کر رہا ہے اس پوری صورت میں، تو اس میں تو یعنی شہر دلالت کرتے ہیں، طور سینا، مکہ، یہ شہر جو ہے تو اس چیز پر آگے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں میٹر جو چیز ہے اس پر دلالت کرتے ہیں، لیکن یہ دو پھل ہے، اس کا کہ آگے کے میٹر سے کچھ بھی تعلق نہیں نظر آتا، بالکل ہمیں ایک الگ چیز نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون یہ جو قسم کھائی ہے تو اس کی عظمت اور اس کے منافع کی بنیاد پر نہیں کھائی، بلکہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر تین اور زیتون سے مراد بھی مقامات لیے گئے ہیں۔ لیکن والتین اور والزیتون کے جب ہم لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ڈائریکٹ کیا آتا ہے؟ انجیر اور زیتون کھانے کی چیزوں کا ذہن میں تصور آ جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جو عام عرب تھے تو ان کے نزدیک یہ چیز اتنی معروف تھی اہل عرب کے نزدیک کہ وہ تین اور زیتون ان کے نزدیک اگر یہ لفظ کسی نے کہہ دیا تو ان کے ذہن میں مقامات آ جاتے تھے کہ جہاں پر کثرت پھل، کثرت پیدا ہوتی ہے، یہ چیز کثیر بکتے ہیں، پیدا کی جاتے ہیں، وہ مقامات۔ عربوں کے ہاں یہ طریقہ رائج تھا کہ جو پھل کسی علاقے میں کثرت سے پیدا ہوتے تھے تو اس علاقے کو وہ اس پھل کے نام سے موسوم کر دیتے تھے۔ تو اسی جو محاورہ ہے، جو چیز ان میں رائج تھی، تو اسی کے لحاظ سے یہاں پر تین اور زیتون یعنی کہ ان پھلوں کی پیداوار کا علاقہ جو کہ زیادہ پیداوار کرتا ہے، اور وہ علاقہ کون سا تھا؟ شام اور فلسطین کا علاقہ تھا، جہاں کے انجیر اور زیتون دونوں بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے تھے، کاشت کی جاتی تھی، بیچا جاتا تھا۔ اور یہی دو مقامات ہیں شام اور فلسطین جہاں پہ کہ بہت سارے انبیاء کرام گزرے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، وہی وفات ہوئے ہیں۔ تو التین والزیتون یعنی کہ یہاں پر جو مراد لیے گئے ہیں شام اور فلسطین دو مقامات ہیں جہاں پر کہ تین اور زیتون کی پیداوار کاشت بہت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، جہاں پر تمام انبیاء کرام گزرے ہیں۔ اب دوسری آیت پہ آتے ہیں وہ طور سینین۔ طور سینا یہ جزیرہ نما سینا کا دوسرا نام ہے، اسے سینا کہتے ہیں، سینین بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ علاقہ ایسا علاقہ جس میں کہ کوہ طور، طور کی پہاڑی مشہور ہے، جانتے ہیں ہم، وہاں پر واقع ہے، اس لیے ہم اسے طور سینین کہتے ہیں، کوہ طور کا علاقہ کہتے ہیں۔ وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اب یہاں پر انجیر زیتون کے علاقے کے بعد یعنی شام فلسطین اور کوہ طور کے علاقے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ مکہ المکرمہ پرامن شہر کی قسم یہاں پر کھائی گئی ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ اب ان شہروں کی قسم کھانے کے بعد میں انسان کے بہترین ساخت پہ پیدا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ اعلیٰ درجے کا جسم عطا کیا جو کسی دوسری جاندار، کسی دوسری مخلوق کو ہم نے نہیں دیا۔ اس کو وہ فکر، وہ فہم، وہ عقل، وہ بلند پایا قابلیت، صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بخشی جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں بخشی۔ تو یہ تمام نوع انسانی کے اس فضل کا کمال سب سے زیادہ یعنی انبیاء کرام ہیں جن کے اوپر کہ ہو سکتا ہے فضل اللہ تعالیٰ کا کہ ان کو جو سب چیزیں عطا کی گئی ہے۔ انسانوں میں بھی سب سے اعلیٰ انبیاء کرام ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، تو کسی مخلوق کو ویسا اونچا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے
منصب نبوت عطا کرنے کے لیے منتخب فرمایا، انسان کو تمام چیزیں دینے کے بعد، ایک بہترین ساخت میں پیدا کرنے کے بعد، تو انسان کے احسن تقویم پر ہونے کی شہادت میں ان مقامات کی قسم کھائی گئی ہے جو خدا کے پیغمبروں سے نسبت رکھتے ہیں، جہاں پر کہ خدا کے پیغمبر رہے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، وہاں پر زندگی بسر کی ہے۔ تو شام اور فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ علاقہ ہے جہاں پر کہ حضرت ابراہیم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے کثرت سے انبیاء وہاں پر مبعوث کیے گئے۔ کوہ طور ہم جانتے ہیں وہ مقام ہے جہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی، آگ لینے گئے تھے انہیں نبوت مل گئی تھی، وہ ہے کوہ طور۔ اور رہا مکہ تو یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پر بنا تھا، انہوں نے بنایا تھا کعبہ کو وہاں پر، اور انہی کی بدولت ہی وہ عرب کا مقدس ترین شہر بن گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے میرے رب اس شہر کو ایک پرامن شہر بنا، تو یہ اسی دعا کی برکت تھی کہ دیکھیں ہم نے سورۃ القریش میں ہم نے اس چیز کو پڑھا ہے، اس دعا کی جو برکات ہے اس کو۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے آخری نبی کو وہاں مبعوث فرمایا، نبی ہونے کا۔ تو بس یہ جو مکمل اس میں اللہ تعالیٰ جو بات بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین ساخت پر بنایا ہے اور اس میں نبوت جیسے عظیم مرتبے کے حامل انسان پیدا کیے ہیں جو کہ ان مقامات میں آئے ہیں۔ اب اس کے بعد والی آیت پر آتے ہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے نیچوں سے نیچا کر دیا، دھکیل دیا، پیچھے کر دیا۔ اس معنی میں ہم نے دیکھے ہیں نیچوں سے نیچ کر دیا، مطلب یہ کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ساخت میں پیدا کیا، جب ذہن دیا، جسم دیا، سب نعمتیں اس کو دی، تو اگر انسان اپنی ان چیزوں کو برائی کے راستے میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے برائی کے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں، اسے برائی کی توفیق دے دیتے ہیں، اور اسے اس کی برائی میں اتنا گرا دیتے ہیں، یعنی برائی کرتے ہوئے ایسا اندھا ہو جاتا ہے، اس کو کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، بس برائی ہی کی طرف چلا جاتا ہے، ایسا گر جاتا ہے کہ اس کی گراوٹ کی، اس برائی کی گراوٹ کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ کوئی بھی مخلوق گراوٹ میں اس حد تک نہیں پہنچی۔ تو انسانی معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں بکثرت ایسے مشاہدے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں، مثلا حرص ہو گیا ہے، طمع ہو گیا، خود غرضی ہو گئی، شہوت پرستی ہو گئی، نشہ بازی، غصہ ہونا، ظلم کرنا، بربریت دیکھ رہے ہیں ہم۔ اور آج کل جو چل رہا ہے بہت زیادہ مسلم ہندو میں جو ہے، ٹیچرز کا تو بہت زیادہ چل رہا تھا، دیکھیے ابھی کہ غیر مسلم ٹیچر نے مسلم لڑکے کو کیا تھپڑ مارنے لگائی اس کے چھوٹے کلاس فیلو کے ذریعے سے، اس لیے کہ صرف وہ مسلم ہے۔ تو کیا ہے، ظلم میں، بربریت میں، غیظ و غضب میں، کہ انسان ان چیزوں میں اتنا زیادہ گر جا رہا ہے، ان خصلتوں میں اتنا زیادہ غرق ہو جا رہا ہے کہ وہ اخلاقی پستیوں سے بہت نیچے چلے جا رہا ہے، بہت پرے چلے جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے نیچوں سے نیچا ہو جا رہا ہے۔ اور آج کے ہمارا معاشرہ تو بالکل اس کی تازہ ترین مثال ہے کہ انسان کس طرح کی گناہیوں میں، کس طرح کی برائیوں میں، کس طرح سے جو ہے تو پھنستا چلا جا رہا ہے، اور نیچے سے نیچا ہوتا چلا جا رہا ہے، کس حد تک اخلاقی گراوٹ میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہ یہی ہے کہ جب انسان اس چیز کا ارادہ کرتا ہے، اتنی بہترین ساخت اللہ نے دے دی، اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ برائی کے راستے میں اس کو اختیار کرے، برائی کے راستے میں اس کو لگائے، ان طاقتوں کو، جسم کو، صلاحیتوں کو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیتا ہے، اور پھر وہ راستے میں آگے جا کر کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے کیا کرتا ہے، اسفل سافلین کر دیتا ہے، نچلوں سے بھی نچلا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔
اس کے بعد والی آیت ہے ہماری کہ سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. مطلب یہ ایک گرتے ہوئے ایک اخلاقی پستی میں گرنے والے لوگوں کی تو مثال ہم ہمارے معاشرے میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ نیچوں سے نیچے ہو جاتے ہیں. لیکن ہر زمانے میں یہ بھی چیز ہم مشاہدہ کرتے ہیں, یہ بھی چیز دکھائی دیتی ہے کہ جو لوگ سچ کے راستے پہ اختیار کرتے ہیں, صحیح راستوں پر اپنے جسم کو, ذہن کو, طاقتوں کو لگاتے ہیں, خدا, آخرت, رسالت پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی زندگی کو عمل صالح, نیک اعمال کرتے ہوئے اس کے سانچے میں ڈھال کر گزارتے ہیں, تو وہ اس پستی سے گرنے سے بچ جاتے ہیں جو کہ اسفل سافلین ہم نے پڑھا ہے. تو اس پستی میں گرنے سے بچ جاتے ہیں وہ لوگ جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں, صالح عمل کرتے رہتے ہیں اور وہ اسی احسن تقویم پر قائم رہتے ہیں, اسی ساخت پر قائم رہتے ہیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اسی لیے ان کا جو اجر بتایا گیا ہے وہ غیر ممنون, کہ نہ ختم ہونے والا, کہ ایسا اجر جو کہ نہ ان کے جس چیز کے جو اس اجر کے وہ مستحق ہے تو اس سے ان کو کم نہیں دیا جانے والا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کو بڑھا کر ہی دیا جانے والا ہے. اور اس کا سلسلہ ایسا ہے کہ غیر ممنون, کہ کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے, مسلسل جاری رہنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو بناتے ہیں تو اسے نیک اور بد نہیں بناتے. ہر انسان نیک فطرت پر پیدا ہوتا ہے, لیکن جو معاشرہ ہوتا ہے, جو انسان ہوتا ہے, ایک نفس ہوتا ہے, تو وہ انسان میں اچھائی برائی کو پیدا کر دیتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے, وہ تو مسلم ہی ہے, تمام چیزیں مسلم ہیں, ہمارے اندر خون دوڑ رہا ہے تو وہ بھی کیا ہے, مسلم ہے, اللہ کا تابع دار ہے, اطاعت کر رہا ہے, مسلسل چل رہا ہے, دل دھڑک رہا ہے, وہ بھی مسلم ہے, آنکھیں مسلم ہیں. لیکن کیا ہوا, ایک بچہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گیا اور دوسرا غیر مسلموں کے گھروں میں, تو گویا کہ وہ لوگوں نے, ایک معاشرے نے بنا دیا اسے غیر مسلم ہندو بنا دیا, اور مسلمان نے ایسا نہیں تقویم وہی چیز پر قائم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے دنیا میں. تو انسان احسنی تقویم ہی ہے, اچھی بہترین اور سیدھی ساخت پر یہ ہے, اور اپنے ہاتھوں سے وہ جو ہے تو برائی کی طرف مائل ہوتا ہے, بری چیزوں میں جاتا ہے. اور اگر ہم ان چیز سے بچ جاتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, تو ہمارے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا, مسلسل چلنے والا اجر ہے. اس کے بعد والی آیت پر آتے ہیں, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے. اس کا ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ پس اے انسان, اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے. دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ یہی بیان کر رہے ہیں کہ جو بہترین ساخت پر بنی نوع انسان کی پیدائش ہوئی, پیدا کیا گیا, تو ایک گروہ اخلاقی پستی میں گر کے نیچا ہو گیا, دوسرا گروہ ایمان لا کر گراوٹ سے بچ گیا, اعلیٰ مقام پر فائز ہو گیا, اور اسی حالت پر قائم رہتا. ایک گروہ ایمان اگر نیک اعمال کی وجہ سے گراوٹ سے بچتا ہے, اس حالت پر قائم رہتا ہے جو بہترین ساخت انسان کے پیدا کیے جانے سے مطلوب تھی اللہ تعالیٰ کو, جو چیز اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے, تو اس کے بعد کیسے کیا جزا و سزا کو جھٹلایا جا سکتا ہے. کیا ہماری عقل یہ کہے گی کہ نہیں, دونوں جو قسم کے انسان ہیں تو ان کا انجام ایک جیسی ہونا چاہیے, کہ نہیں جو برائی کر رہے تو نہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اچھائی چیز دینا چاہیے. اگر یہ چیز ہو گئی, دونوں کو یکساں انجام دے دیا گیا, تو جزا و سزا کا معاملہ بالکل ہی منقطع ہو گیا, ٹوٹ گیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ دو چیز بتا رہے ہیں, دو مختلف چیزیں ہیں, تو ان دونوں کے انجام یکساں کیسے ہو سکتے ہیں. جزا اور سزا, اچھائی برائی, نیچوں سے نیچے گرنا اور ان سے گراوٹ سے بچ کے رہنا, دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو ہماری عقل کس طرح سے ہم کو پھر بتا سکتی ہے, ہم کس طرح سے اس چیز کو جھٹلا سکتے ہیں کہ نہیں جزا و سزا ہے, اچھائی کو اچھائی کا, برائی کو برائی کا بدلہ ملنے والا ہے, انصاف ہونے والا ہے. تو انصاف کیا چاہتا ہے کہ اسفل سافلین کو سزا دی جائے,
اور پاکیزہ زندگی جو گزارے ہیں ان کو اس کی جزا دی جائے. یہ ہے اصل میں جزا اور سزا کا تصور. تو انسان جو بھی فہم رکھتا ہے، تفکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اس چیز کو سوچ سکتا ہے، سن سکتا ہے، تو یہ چیز بالکل واضح ہے کہ جزا سزا کو انسان جھٹلا نہیں سکتا. جب یہ دو کیٹیگریز انسان دیکھتا ہے اپنے سامنے تو یہ چیز رہتی ہے کہ اچھائی کو اچھائی کا بدلہ ملنے والا ہے، برائی کو برائی کا بدلہ ملنے والا ہے، یعنی جزا اور سزا کا معاملہ ہونے والا ہے. تو اس کو جھٹلانے کا کوئی سوال بالکل پیدا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں سوال کر رہے ہیں انسان لوگوں سے، کہ انسانوں سے، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے کو جھٹلا سکتا ہے؟ کون اس کو جھٹلا سکتا ہے کہ جزا اور سزا ہونے والی ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے؟ یہ کون جھٹلا سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آخری آیت ہے ہماری، کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی کہ اب دنیا میں ہم رہتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم مختلف مسئلے ہو جاتے ہیں، کورٹ کچہریوں میں جاتے ہیں، وہاں پر ہم ججز جو ہوتے ہیں، جو حاکم ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے. جو مجرم ہیں ہمارے ان کو سزا دیں گے، ہماری بات سنیں گے، گہرائی تک جائیں گے، کھوج کریں گے اور اس کو اچھے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی رہے گا تو اس کے مطابق انصاف سے کام لیں گے. تو ہم جب دنیا کے حاکموں سے، دنیا کے ججز سے، دنیا کے لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے، تو خدا کے متعلق پھر ہمارا خیال کیا ہونا چاہیے؟ خدا تو کیا ہے؟ ان تمام ججز، انسانوں سب کا حاکم ہے. ان سب کا حاکم اللہ تعالیٰ ہے، ان سے بڑا حاکم ہے. تو ہم اس سے توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ بڑے برے کو ایک جیسا کر دے گا، دونوں کا اجر ایک ہی دے دینے والا ہے. کہ اس دنیا میں کوئی بدترین فعل کرتا ہے، برے فعل کرنے والا ہے، اور کوئی بہترین فعل کرتا ہے، بہترین کام کرتا ہے، دونوں بھی ایک ہی چیز ہے، مر جانے والے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہ اس کی بدعمالیوں کی سزا ملنے والی ہے اور نہ حسن جزا کی سزا ملنے والی ہے، بس مر گئے دنیا ختم، ایسا نہیں ہے. اس کے بعد دنیا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ احسان کرنے والا ہے. احکم الحاکمین، حاکمین جمع استعمال ہوا ہے کہ سب حاکموں سے. جو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں حاکمین کہتے ہیں، انصاف کرنے والے دیکھتے ہیں، تو ان سے بھی بڑا اللہ تعالیٰ حاکم ہے. تو اس سے ہم کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ چھوڑ دینے والا ہے؟ وہ تو بہت اچھے طریقے سے انصاف کرنے والا ہے. تو اس کے بارے میں یہ جو صورت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کی روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سورۃ التین والتین والزیتون پڑھے اور الیس اللہ باحکم الحاکمین پر پہنچے تو کہیں کہ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کہ ہرگز نہیں اور میں اس بات پر، اس چیز پر شہادت دیتا ہوں، میں گواہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ نقل کی گئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی والتین والزیتون پڑھے اور الیس اللہ باحکم الحاکمین تک پہنچے تو کہے کہ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین. ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھتے تو فرماتے کہ سبحانکا فبلا، کہ پاک ہے تو اللہ. آج جو ہماری صورت ہے والتین والزیتون یہاں پر ختم ہوئی ہے. اگر اس سے متعلق کوئی سوالات ہیں آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں.